السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ تو دوستوں آج میں 12ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے سکسیشن پلاننگ اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ۔ تو آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ میسج دوں گا کہ زندگی کا وہ ایک اہم اصول جو کامیابی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ایک لیکچر میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو دنیا کا چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو اکیلے اچیو نہیں کرتا، اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے فالوورز ہوں۔ اب چاہے وہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ ہو، اس کے پاس ویلتھ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، تب وہ ایک بڑے ویژن کو حاصل کرتا ہے۔ اب لیڈر کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو انسپائر کرے اور ان کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اپنی پوری انرجی، اپنے ٹائم، اپنی ریسپانسبلٹی، اپنی ویلتھ اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ پوری کمٹمنٹ ظاہر کرے لیڈر کے ساتھ کہ وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیڈر کی صرف اسپیچز اور یا وہ کوئی پیسہ دے دے، اس سے نہیں ہوتا، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کے اندر اپنے فالوورز کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی کیئر ہے، کتنا کنسرنڈ ہے، وہ کتنا زیادہ ان کے لیے سوچتا ہے اور کتنا زیادہ سچا ہے اور کتنا زیادہ ان کے دکھ اور سکھ کو سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور انہوں نے جو معاملہ اپنے فالوورز کے ساتھ کیا۔ اب اس کی مثال آپ سوچیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن میں خود کہہ دیا، یعنی کہ اللہ اس بات کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورہ توبہ میں، یہ میں نے نکال کے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 128 میں، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ الفاظ سنیں آپ، یعنی کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے اور ایسے الفاظ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کتنا زیادہ وہ ان کے دل میں محبت ہے، کیئر ہے اپنے فالوورز کے لیے۔ اسی لیے تو دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تک ہم سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل راضی ہیں، آمادہ ہیں اور ہر وقت تیار ہیں۔ اچھا، کچھ واقعے میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں، آپ نے شاید سنے بھی ہوں گے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرا کرتے تھے جہاں پہ ایک عورت تھی بوڑھی، جو اپنے گھر کے اوپر جاتی تھی، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو نعوذ باللہ وہ ان پر کوڑا پھینک دیتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے صاف کرتے تھے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے تھے، اور یہ ڈیلی کا روٹین تھا۔ اچھا، اس کو نا امیجن کریں اپنے اوپر لے کے ذرا، کہ آپ کہیں سے جا رہے ہو اور کوئی آپ کے اوپر تنکا بھی پھینک دینا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہم لوگ کیا حشر کرتے ہیں۔ لیکن ڈیلی ایک عورت بھر کر کوڑا ان کے اوپر پھینکتی تھی۔ تو ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہ عورت نے کچھ نہیں پھینکا تو ان کو فکر ہو گئی، اور انہوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویلفیئر کے لیے، اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس معلومات کری اس کی طبیعت کی۔ تو وہ عورت اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ میں ہمیشہ اپنے ایکشن سے جو ہے نا وہ سکھایا، اور یہ دین کی تبلیغ تک اپنے ایکشن سے کری۔ ایک اور واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک عورت جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ بوڑھی عورت تھی، تو اس عورت کا جو سامان تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں کاروان ہے جو مکہ سے باہر جا رہا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، میری مدد کے لیے جو ہے یہ سامان یہاں رکھا ہے، کوئی ہے نہیں جو اٹھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سامان اپنے کندھے پر اور سر پر رکھا اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل دیے کاروان، جہاں میں وہ سارے کیمپ لگے تھے اس طرف۔
وہ بوڑھی عورت پورے راستے بتاتی گئی کہ میں یہ مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، اور وہ اپنے کسی دین کی طرف بلا رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے فور فادر کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بڑا چلاک ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اس بوڑھی عورت نے بولا کہ بیٹا تم بہت اچھے نوجوان ہو اور تم نے میری اتنی مدد کی، تم بہت بچ کر رہنا اس شخص سے، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے۔ پھر اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں محمد ہوں۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت حیرت میں ہو گئی کہ میں پورے راستے برائی کرتی گئی اور سب کچھ ایسے ایسے میں نے کہا، اور اس نے میری اتنی مدد کری اور ایک لفظ تک نہیں بولا۔ تو بوڑھی عورت نے بولا کہ اگر تم محمد ہو تو یہ تمہارا دین بھی سچا ہے اور تم بھی سچے ہو، اور میں جو ہے وہ کلمہ پڑھتی ہوں اور ایمان لے کے آتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کیسا ان کے اندر جو ہے وہ صبر اور لوگوں کے لیے محبت اور شفقت کی انتہا تھی۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بدو جو کہ اندھا تھا، یعنی کہ نابینا تھا، وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے وہاں پہ یورین پاس کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ جلدی سے اٹھے اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا یہ جب تک پورا یورین پاس نہ کرے کچھ نہیں کرنا۔ اس بدو نے یورین پاس کیا، اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے باہر کیا اور اس کو بتا دیا کہ تم نے جو ہے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دیکھیں کتنی دور کی نظر تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر صحابہ بیچ میں جا کے اس کو ہٹاتے تو شاید گندگی اور بہت ساری جگہوں پہ پھیل جاتی مسجد میں، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کو کیونکہ وہ نابینا تھا تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے بعد میں اس جگہ کو پاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ سارے واقعات جو ہمیں دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کا صبر، ان کی محبت کتنی زیادہ تھی، تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ آج تک کس طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ایک چیز یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابیوں کے ساتھ کنسلٹ کیا ہر معاملے میں، تو اس کے یہاں پہ 5 وجہیں بتائی گئی ہیں کہ کیا اس کی بڑی وجہیں تھیں۔ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی اور سب سے زیادہ ایکسپیرینس بھی ان کو تھا، تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ صحابہ سے جو ہے وہ مشورہ کرتے۔ لیکن وہ کیوں مشورہ کرتے تھے، کیوں کنسلٹ کرتے تھے، اس کی پوائنٹ میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ ایسا کرنے سے صحابہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بھی انکلوڈڈ ہیں ہر چیز میں، ہم ویلیوبل ہیں، ہم بھی ریسپانسبل ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ لیڈر کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کرا دے کہ وہ بھی ویلیوبل ہیں اور ریسپانسبل ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو صحابہ کی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ شو ہوتی تھی ہر معاملے میں کہ وہ کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ بہت ساری کریٹیکل انفارمیشن صحابہ کو پتہ ہوتی تھی، تو جب وہ شیئر کرتے تھے تو ڈیسیشن لینے میں فائدہ ہوتا تھا اور اچھے ڈیسیشنز ہوتے تھے۔ چوتھے پوائنٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ اصل مقصد یہ تھا کہ صحابہ کو ٹرینڈ کرنا کہ وہ ڈیسیشنز لے سکیں، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری غیر موجودگی میں بھی صحابہ اچھے ڈیسیشن لینے کے قابل ہوں گے اور ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی۔ اور پانچواں جو پوائنٹ تھا وہ تھا کوہیژن کا، یعنی کہ ان کے درمیان جو ہے ایک سمجھ لے کہ ایک اچھا گروپ تیار کرنا، ان کے ہم آہنگی پیدا کرنا تاکہ وہ مل کر ساری چیزیں کر سکیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرنسپلز دیے، جو ہسٹری میں انہوں نے جو ماڈل کریٹ کیا، وہ قیامت تک جو ہے نا بہترین ہے۔ اچھا میں یہاں کچھ پرسنل چیز شیئر کروں۔ دیکھیں میں لیڈرشپ کے اوپر جو ہے نا میں نے بے شمار چیزیں پڑھی بھی ہیں، باہر کی یونیورسٹی سے بھی پڑھی ہیں اور اداروں میں بھی اس طریقے سے میرا رول رہا ہے الحمدللہ کہ ایک لیڈرشپ رول کہہ سکتے ہیں اداروں کے اندر، تو میں وہ سب شیئر کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں میری ایک دل کی چاہت تھی کہ یار لیڈرشپ کے جو لیسنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں نا، وہ اور کہیں سے نہیں سیکھ سکتے۔ جو انہوں نے ظلم کے خلاف جس طرح وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ اچھے میسج کو پہنچایا اور اپنے میسج پر قائم و دائم رہے، تو یہ سارا ہم نے دیکھیں، یہ پڑھا بھی سنا بھی ان تمام قسطوں میں۔ تو میں کہوں گا کہ ان کو آپ نے بار بار سننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یقین مانیں اس سے جو آپ لرن کر سکتے ہیں وہ اور کسی لیڈرشپ کی کتاب سے لرن نہیں کر سکتے۔
تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا میسج، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں گے بھی اور شیئر بھی کریں گے۔ آپ کا دوست صفی، السلام علیکم۔